إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ابھی نبی اور رسول نہیں بنے تھے، تو ان کے ایک سسرالی رشتہ دار نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک غلام دیا بطور تحفہ، جن کا نام ہے جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ ان کے علاوہ اور کسی صحابی کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے، اشارے مل جاتے ہیں، صراحت کے ساتھ نام بس انہی کا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس غلام بن کر آئے، کسی میلے وغیرہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گئے تھے، کسی نے اغوا کر کے آگے بیچ دیا۔ غالباً حکیم بن حزام نے خرید کے اپنی عزیزہ رشتہ دار ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا۔ انہوں نے آگے ان کی ذمہ داری لگا دی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کرنی ہے۔ اب تھے یہ ایک آزاد اچھے قبیلے کے آدمی، صاحب حیثیت بھی تھے، تو ان کے والدین کو، ان کے چچا کو پتہ چلا، کسی نے مکہ میں جا کر ان کو دیکھا، اور مکہ میں جا کر اپنے بچے قبیلے کے بچے کو دیکھا، جا کر اس کے والد کو بتایا کہ تمہارا بیٹا صحیح سلامت ہے اور فلاں جگہ پہ فلاں بندے کے پاس۔ جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، ان کے چچا، دونوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے۔ ابھی آپ اللہ کے نبی نہیں بنے ہیں، رسول نہیں بنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ صرف محمد ابن عبداللہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ غور کیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلاموں کے ساتھ، آج تو غلاموں کا دور ہی نہیں ہے، ملازموں کا دور ہے، لیکن ہم ملازموں کے ساتھ آج کے دور میں غلاموں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں۔ اقبال کا شعر ہے نا، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ بڑی شدت اور سختی کرتے ہیں، ابھی نبوت اور رسالت بھی نہیں اتری ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں آ کر کہتے ہیں، زید کے والد اور چچا، آپ نے ہم سے جتنے پیسے لینے ہیں لے لیں، یہ ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ادعوہ وأخيره فإن اختاركما فذاك وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا۔ یہ پیسے وغیرہ کی بات تو میرے ساتھ نہ کرو، اس کا حل ہے میرے پاس۔ اس کا حل یہ ہے کہ زید کو بلا لیتے ہیں، ایک طرف تم کھڑے ہو جانا، ایک طرف میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ ہم زید کو اختیار دیتے ہیں، اسے آزادی چاہیے کہ غلامی چاہیے؟
میں زید کو اختیار دے دوں گا کہ زید اگر تم نے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے تو چلے جاؤ، اگر تم نے میرے پاس جانا ہے تو میرے ساتھ رہو، میں کوئی پیسہ نہیں تم سے لوں گا۔ جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، کہے گا بل اقیم معک، میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، میں نے غلام رہنا ہے۔ ان کے والد اور چچا بڑے حیران ہوئے، حیران ہو کر کہنے لگے بیٹا آپ ایک غلامی کو آزادی پہ ترجیح دے رہے ہیں، یہاں آپ غلام ہیں، ہمارے پاس آزاد ہیں، یہاں نوکر ہیں، وہاں بادشاہ ہوں گے اپنے گھر کے اندر، کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی اس شخص نے میرے ساتھ جو پیار کیا ہے آپ نے کبھی کیا ہی نہیں ہے، انہوں نے جس طرح میری دیکھ بھال کی ہے، میرا خیال رکھا ہے، آپ بے شک میرے سگے باپ اور چچا ہیں، آپ نے کبھی مجھ پہ اتنی شفقت کی نہیں ہے۔ یہ غور طلب بات ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ نبی بننے سے پہلے یہ رویہ ہے، تو نبی بننے کے بعد کیا رویہ ہوتا ہوگا؟ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو اس میزان میں تولیں کہ آج ہمارے ملازمین کو اختیار دیا جائے، ان کو پیسوں کی آفر کی جائے، 2 3 4 ہزار زیادہ دیے جائیں، ان کو کہا جائے اس دکان کو چھوڑ کے ہماری دکان پہ آ جاؤ، فلانی فیکٹری کو چھوڑ کر میری فیکٹری میں آ جاؤ، وہ 1 منٹ بھی نہیں لگائے گا۔ اس کے ساتھ اتنی بدسلوکی لوگ کر دیتے ہیں، اتنی اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اور اس کی عزت نفس کو اتنا مجروح کیا جاتا ہے کہ وہ بندہ اسی وقت وہاں سے دوڑ لگاتا ہے اور زیادہ پیسوں کے لیے وہاں سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تھوڑا سا غور کر لیں، جو ہمارے پاس ورکر ہیں، ہمارے پاس ملازمین ہیں، ایک دفعہ انہیں اختیار دے کے دیکھیں، جھوٹ موٹی اختیار دے کے دیکھیں کہ وہ ہمارے پاس رہنا بھی پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ وہ رویہ ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ابھی وحی نازل ہونے سے پہلے ہے۔ وحی نازل ہونے کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے تحفظ فراہم کیے ہیں، آج کے موجودہ دور میں موجودہ تہذیب نے بھی عطا نہیں کیے۔ یورپ کے اندر جو یوم مزدور منایا جاتا ہے غالباً مئی کے مہینے میں، 1 مئی کو یا کسی اور مئی کو یوم مزدور منایا جاتا ہے سرخ انقلاب کے نام سے، اور جو ہے وہ مزدوروں کے حقوق کے لیے ریلیاں نکلتی ہیں، اور ہمارے بجٹ کے اندر باقاعدہ طور پر مزدوروں کے لیے کوٹا رکھا جاتا ہے، سبسڈی رکھی جاتی ہے برائے نام دھوکے کے لیے، اور باقاعدہ حکومت ایک میعاد مقرر کرتی ہے کہ ملازم کو اتنے پیسے لازماً دینے ہیں، اگر اتنی تنخواہ ملازم کو نہ دی جائے تو ملازم کسی بھی عدالت میں جا کے اپنے افسر کے خلاف مقدمہ درج کروا سکتا ہے۔ یہ گورنمنٹ کے قوانین ہیں، ان کے اوپر عمل ہوتا یا نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے، لیکن یورپ کو بڑی اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، خصوصاً جب یوم مزدور آتا ہے مئی کے دن، اس وقت اخبار، اس وقت میڈیا، اس وقت ٹی وی سرخ انقلاب کے نعرے لگاتا ہے۔ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے ملازمین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، نہ یورپ والا نہ یہاں والا، ہمیں دیکھنا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی تعلیم یہ ہے، میں جب تمہارا خادم تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہے، اذا اتا احدکم خادمہ بطعامہ، فرمایا جب تمہارے پاس تمہارا ملازم کھانا لے کر آئے تم نے اس کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانا ہے۔ کیا ہے میرے اندر اتنا حوصلہ؟ کیا ہے آپ کے اندر اتنا حوصلہ؟ آپ اس کو کمی کمین سمجھے، میں کمی کمین سمجھوں، میں اس کو ہمیشہ دبا کے رکھوں، گالیاں دوں، تو کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا میں اس کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاؤں گا۔ کبھی ہم نے تصور نہیں کیا۔ بڑے بڑے افسروں کی شادیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے مل اونروں کی شادیاں ہوتی ہیں، ہر بندے کو شادی پہ بلاتے ہیں، غریبوں کو شادی پہ نہیں بلاتے، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بدترین ولیمہ وہ ہے جس کے اندر صرف امیروں کو بلایا جاتا ہے، غریبوں کو نہیں بلایا جاتا۔ میں گندہ ترین ولیمہ یہ ہے، صرف تمام دعوت نامے امیروں کو دیے جاتے ہیں، غریبوں کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارا ملازم طبقہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کھانا تمہارے لیے لے کر آئے اس کو ساتھ بٹھاؤ، کھانا کھلاؤ، فَإِن لَّمْ يَجْلِسُوا مَعَهُ، اگر تم اس کو بٹھانا پسند نہیں کرتے فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ، ہم تو بوٹیاں گننے والے لوگ ہیں، ہم تو ملازمین کو پکانے کے لیے بھی دیتے ہیں، مجھے یہاں تک نہیں پتا ہے کہ لوگ باورچیوں کو پکانے کے لیے بھی دیتے ہیں تو بوٹیاں گن کے دیتے ہیں، آلو گن کے دیتے ہیں، اور بعد میں چیک کرتے ہیں کتنی بوٹیاں کھا گیا، کتنی بوٹیاں بچا کے لے کر آئے، اور اگر پتہ چل جائے پھر اس کی خیر کوئی نہیں۔ لوگ تنخواہوں سے بھی پیسے کاٹ لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے تمہارے پاس وہ کھانا لے کر آئے اس کو بٹھاؤ، کھلاؤ، اگر نہیں کھلانا تم نے
فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ، اور یار اس کو ایک دو لقمے ہی کھلا دو. فَإِنَّهُ وَلِيَحَرَّةً، تم تو بیٹھ کے آرام سے یہاں کھا رہے ہو، گرمی کی تپش تو اس نے برداشت کی ہے، کھانا تو اس نے تمہارے لیے بنایا ہے. ہم یہاں تھوڑا سا آگے چل کے دیکھیں، جب ہم ہوٹلنگ کرنے جاتے ہیں ریسٹورنٹ میں، وہاں مجبور لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہاں پر خواتین ہو چاہے وہ مرد حضرات ہوں. عام طور پر فاسٹ فوڈ والے حضرات ہیں، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. مردوں کو سرو کرنے کے لیے خواتین رکھی ہیں اور خواتین کو سرو کرنے کے لیے مرد حضرات رکھے. اس طرح سرکاری محکمے میں جہاں تصویریں کھینچی جاتی ہیں، مردوں کی تصویر کھینچنے کے لیے خاتون رکھی ہے اور خاتون کی تصویر کھینچنے کے لیے مرد رکھا ہے. یہ کیوں ہے؟ عالمی دباؤ ہے، عالمی پریشر ہے. اقوام متحدہ کی طرف سے قوانین سیٹوا کے نام سے ہر دفتر کے اندر آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کی فنڈنگ نہیں ہونی ہے، ورنہ آپ کے ملک پہ پابندیاں لگ جائیں گی. اب یہ بولی بالی بیچاریاں بہنیں بیٹیاں مائیں مجبوری کی وجہ سے کام کرتی ہیں. کس کا دل کرتا ہے 2-2 3-3 4-4 5-5 ہزار کے لیے گندے لوگوں سے بات کرے، گھٹیا لوگوں سے بات کرے؟ ہم دیکھتے ہیں ویٹر آتے ہیں، خواتین آتی ہیں، اس وقت لوگ ان کے ساتھ کتنا برا رویہ اختیار کرتے ہیں، کتنا برا سلوک کرتے ہیں. سفر کرنے کا اتفاق ہوتا ہے، فیصل آباد سے لاہور جائیں، کبھی فیصل آباد سے اسلام آباد جائیں، وہاں بھی پابندیاں میں نے پہلے کہہ دیا، قوانین دنیا کے بن گئے ہیں کہ آپ نے خواتین کا ہر ملازمت کے اندر کوٹا رکھنا ہے. اگر آپ نے کوٹا نہ رکھا آپ کے ملک پہ پابندیاں لگ جائیں گی، جس کی وجہ سے مجبوراً ہمارے لوگوں کو یہ کام کرنے پڑتے ہیں. لیکن ان خواتین کا جو بسوں میں بس ہوسٹس ہوتی ہیں، جو کام کرنے والی کھانا دینے والی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ہم کتنا بدتمیزی والا سلوک کرتے ہیں. اللہ کے بندو اس بات کا خیال کرو. اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کرو. زیادہ نہیں کھلا سکتے، کم از کم ان کے لیے 1 لقمہ 2 لقمے رکھ لو. کم از کم وہ کھانا بنا کے لے کر آئے ہیں، کھانا لے کر آئے ہیں، ان کے لیے بھی 1 وقت کا کھانا رکھ لو. ہمارا کچھ نہیں جانا. یہ پہلی تعلیم ہے، کھانا ساتھ بٹھا کے کھلاؤ. نہیں کھلانا تو تھوڑا بہت ویسے ہی دے دو. اور دوسری تعلیم، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا. اخوانکم خولکم، میں تمہارے نوکر، تمہارے بھائی ہیں. بھائی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ شارحین لکھتے اس لیے کہ اس کے دل کے اندر رحم آ جائے پہلے ہی. یہ تمہارے نوکر تمہارے بھائی ہیں. اصل میں تم سارے آدم کی اولاد ہو، یہ بھی آدم کے بچے ہی ہیں، یہ بھی آدم کے بیٹے ہیں. اخوانکم خولکم، یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے جو نوکر ہیں. جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے بس تمہیں ان کے نیچے، ان کو تمہارے نیچے کر دیا. اللہ نے تمہارے کنٹرول میں ان کو دے دیا ہے. تم ان کے اوپر جیسا مرضی روب ڈالو، جیسے مرضی گالی گلوچ کرو، یہ تمہارے آگے ٹس مس نہیں کرتے. ان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، ان کو اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ان کو اپنی صبح شام کی روٹی کی فکر ہوتی ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تمہارے کنٹرول میں آ گئے، تمہارے ہاتھوں میں آ گئے ہیں، یہ تمہارے اشاروں پہ کھیلتے ہیں. ادھر جاؤ ادھر جاؤ، یہاں جاؤ وہاں جاؤ. تم نے کیا کرنا ہے؟ ولا تکلفوہم ما یغلبہم، ان کو کام وہ نہیں دینا جو یہ نہ کر سکے. تمہیں پتہ ہے یہ بندہ 10 کلو اٹھا سکتا ہے، اس کو 20 کلو اٹھانے پہ مجبور نہ کرو. تمہیں پتہ ہے یہ بندہ فلانی بیماری میں فلانے مرض کے اندر مبتلا ہے، اس سے زیادہ کام نہ لو. اگر تمہارا نہیں گزارا ہوتا بندہ بدل لو. فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، میں اگر تم نے ان کو زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے، وہ کام ان کی کیپیسٹی سے اوپر ہے، فَأَعِينُوهُمْ، تو اللہ کے بندو ساتھ ہاتھ بٹایا کرو، ان کا ساتھ مل کے کام کیا کرو. یہ ہماری شریعت کہتی ہے. اور ہم اپنا سلوک دیکھیں، جہاں ہلکا سا ناراض ہو گئے وہاں جناب والا وہ چھٹی بند کر دی. 10 گھنٹے کی اول تو ہم طے ہی نہیں کرتے. بندہ مجبور ہوتا ہے بیچارہ. اصول تو یہ ہونا چاہیے باقاعدہ ایگریمنٹ ہو، باقاعدہ معاہدہ ہو، باقاعدہ سائن ہو، ملازم کی طرف سے بھی اور افسر کی طرف سے بھی، آقا کی طرف سے بھی. باقاعدہ بیٹھے پہلے بات کریں کہ میرا یہ شیڈول ہے، میں نے اتنا کام کرنا ہے، اتنے گھنٹے کام کرنا ہے، اس کے عوض میں مجھے اتنا دیا جائے گا. اگر مجھ سے زیادہ کا، آپ یورپ کو دیکھ لیں، یورپ کے اندر آپ 8 گھنٹے سے زیادہ کسی سے کام نہیں لے سکتے. وہاں خون کی ندیاں بہیں اس کام کے لیے. وہ جو اقبال نے کہا تھا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخو عمرا کے درو دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے خوشائے گندم کو جلا دو. یہ سارا اقبال نے اسی تناظر میں کہا ہے. یہ کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام اور سرمایہ دارانہ ذہنیت جو پوری دنیا کو اس وقت چند ہاتھوں میں، دنیا کے اندر $50 ٹریلین اگر دولت ہے
تو 45 ٹریلین ڈالر کے مالک صرف 12-13 آدمی ہیں. 8 ارب آدمی 4 یا 5 ٹریلین ڈالر کا مالک ہے, اور صرف 10-12 آدمی 45 ٹریلین کے مالک, 45 ٹریلین ڈالر کے مالک ہیں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ جو اقبال کہتا ہے. پہلے دور کے اندر کیا ہوتا تھا؟ غلاموں کو بیڑیاں پہنائی جاتی تھی, غلاموں کے ہاتھوں میں زنجیریں, پاؤں میں زنجیریں پہنائی جاتی, ہاتھوں میں بیڑیاں پہنائی جاتی, گلے میں توق پہنائے جاتے, اور کسی کے ہاتھ میں درہ تھما دیا جاتا. جب غلام کسی کام میں سستی کرتا اس کی پیٹھ پہ پشت پہ درہ مارا جاتا. ان کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے. یہ دنیا کی حالت رہی ہے. اور یورپ میں تو 200 سال پہلے ترقی آئی ہے نا, جب یہ سرخ انقلاب آیا ہے روس کے اندر, فرانس کے اندر, اس کے بعد ان لوگوں نے ہوش کے ناخن لیے ہیں. ہمارے پاس تو 1450 سال پہلے انقلاب آ چکا تھا. میں نے عرض کیا پہلے دور میں یہ ہوتا تھا. اگر آپ بیگار کیمپوں کی تفصیلات پڑھیں, کس طرح ظلم و زیادتیاں غلاموں کے ساتھ کی جاتی تھیں, کیسے میں نے عرض کیا ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, ہاتھوں میں زنجیریں, گلے میں توق ڈال کر ایک بندے کو ہاتھ میں درہ تھمایا جاتا تھا. کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہوتے, چلچلاتی دھوپ میں, برفانی برف میں ان کے جسموں پہ کوڑے مارے جاتے. یہ احرام مصر ایسے نہیں کھڑے ہو گئے, یہ غریبوں کی لاشوں پہ کھڑے ہیں. یہ احرام مصر کے نیچے لوگوں کی ہڈیاں ہیں. یہ بڑی بڑی جو عمارات کھڑی ہیں, کوئی 15 منزلوں کی, کوئی 20 منزل کی, بڑے بڑے سرمایہ داروں نے جو بڑے بڑے ہوٹل کھڑے کر رکھے ہیں نا, اس کے بنیادوں میں غریبوں کی ہڈیاں دفن ہیں. فرق کیا آ گیا؟ فرق کیا آیا موجودہ دور میں؟ فرق صرف اتنا آیا, پہلے ہاتھوں میں بیڑیاں پہنائی جاتی تھی, اب ہاتھوں میں ذرا گڑی پہنا دی جاتی ہے باؤ بنانے کے لیے. پہلے پاؤں کے اندر زنجیریں پہنائی جاتی تھی, اب پاؤں کے اندر شوز اور جرابیں پہنا دی جاتی ہیں. پہلے گلے کے اندر ٹوک ڈالا جاتا تھا غلامی کا, اب غلامی کا پٹا ڈالنے کے لیے ٹائی ڈال دی جاتی ہے. لیکن بات پھر وہی ہے, نہ بنتا اس کا کچھ تھا, نہ بنتا آج اس کا کچھ ہے. ملازم کچھ نہیں بنا سکتا. وہ اقبال کسی شاعر نے کہا تھا نا, اس شہر میں مزدور جیسا کوئی در بدر نہیں, اس شہر میں مزدور جیسا کوئی در بدر نہیں, جس نے سب کا گھر بنایا اس کا اپنا گھر نہیں. ہوتا ہی نہیں. وہ تنخواہ اتنی دیتے ہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ, ملازمت رکھ لیا 15-20 ہزار پہ رکھ لیا, جب شور کیا 1500 بڑھا دیا, اونٹ کے منہ میں زیرہ, اور خود لاکھوں کی تجوریاں, اپنی کوٹھیاں بنتی جا رہی, اپنی ملیں بنتی جا رہی ہیں. جب ملازم کو دینے کی بات ہے, ہمارے پاس ہی گزارا ہی نہیں ہے. اور ملازم اگر اپنا کام کرنا چاہے اس کو 2-3 زیادہ بڑھا دیا. یہ موجودہ دور کی غلامی ہے. اس کے ٹائم فکس کر دیے, 12-14 گھنٹے تم نے کام کرنا ہے, اور جاتی دفعہ اس کے ہاتھ میں فائلوں کا دتھا تھما دیا. میں کیوں نہیں فون سنتا آ کر گھر میں؟ میں کہا تھا نہ, نوکری ختم ہو گئی ہے, میں دفتر کا کام گھر میں نہیں لے کے آتا, نہیں کرتا, جو مرضی ملنے آ جائے. نہیں ملتا, میں کہتا ہوں نہیں, نوکری ختم ہو گئی, یہاں نہیں ملتا کسی کو, جو مرضی آ جائے ملنے کے لیے, نہیں ملوں گا اور نہ ملنا ہے. کیوں؟ میری ملازمت ختم ہو گئی ہے, میرا کام یہاں ختم ہو گیا ہے. اب میرا وقت میری فیملی کے لیے, میرے بچوں کے لیے ہے. جس نے ملنا ملے, نہیں ملنا نہ ملے, اپنے فائدے کے لیے ملنا. جس دن کسی ملازم کو یہ چیز سمجھ آ گئی کہ میں لوگوں کی ضرورت نہیں ہوں, لوگوں کو میری ضرورت ہے, اس دن وہ کامیاب ہو گیا. آنکھیں کھولیں اپنی, دنیا کیا سلوک کر رہی ہے. شریعت کہتی ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری دے دو. کیا ہم دیتے ہیں مزدوری وقت پہ؟ 10-10 دنوں کی تنخواہیں نیچے لگائی ہوئی ہیں, 20-20 دنوں کی تنخواہیں نیچے لگائی ہوئی ہیں, 2-2, 3-3 مہینوں کی تنخواہیں نیچے لگائی ہوئی ہیں. کس لیے؟ کہتے ہی مزدور کام نہیں کرتے. آج میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں, پنجابی کہتے بھوک پئی پانڈے کھڑکن دے انہوں نے. ان کے آباء و اجداد لوگ داستانیں سناتے ہیں, 200-200 دکانیں تھی, 300-300 ملیں تھی, آج ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر میں نے اپنی عقل سے جائزہ لیا تو میں اسی نتیجے پہ پہنچے, ان کا اپنے ملازموں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا. انہوں نے ہمیشہ اپنی تعمیر اپنے ملازموں کے پیسوں پہ کی ہے, ان کی محنت پہ عیاشی کی ہے. 10 سال, 1 سال کے بعد بھی وہی تنخواہ, 3 سال کے بعد بھی وہی تنخواہ, 5 سال کے بعد بھی وہی تنخواہ, 10 سال کے بعد بھی وہی تنخواہ. تمہاری 1 کوٹھی سے 2 کوٹھی بن جائیں, تمہارے پاس پیسے آ جاتے ہیں. تمہاری 1 مل سے 2 ملیں بن جائیں, تمہارے پاس پیسے آ جاتے ہیں. تم 1 کنال کا گھر چھوڑ کے 2 کا لے لو, تمہارے پاس پیسے آ جاتے ہیں. 1 گاڑی چھوڑ کے 5 گاڑیاں کر لو, اور تمہارا ملازم وہ ساری زندگی ویسے ہی کلپتا رہے. اللہ کے بندو, پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر کتی چورا نہ لگ جاندی ہے.
پھر اس کے بعد دوسرے طریقے ہوتے ہیں. برائن ٹریسی نے لکھا ہے, ایک انگریز ہے بہت بڑا, اس نے لکھا ہے, اس نے کہا میرے پاس 20,000 ملازم ہیں, لاکھوں ملازم ہیں, کہتا میرے پاس, لیکن میرے پاس 20,000 ملازم ایسے ہیں جو عقل و شعور میں مجھ سے بھی آگے ہیں. فرق کیا ہے؟ کہتا ان کے اندر اتنی عقل نہیں کہ کاروبار کر لیں. وہ کاروبار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, میں کاروبار کرتے ہوئے ڈرتا نہیں ہوں. یہ کارڈ بیچنے والا, سڑکوں سے ٹین اٹھا کے امریکہ میں بیچنے والا, اس وقت $1 ٹریلین کا مالک ہے. کہتا کیا ہے, میرے میں اور کبھی سکول نہیں گیا. کہتا مجھ میں اور میرے ملازمین میں ایک ہی بنیادی فرق ہے کہ مجھے یہ شعور آ گیا تھا سارا کچھ کاروبار میں رکھا ہے. وہ رسک لینے سے ڈرتے ہیں, کاروبار کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. نوکری ہو تو افسرانہ ہو, پھر شاندار ہو, نہ ہو تو پھر بھائی غلامی کرنے کی چاہے, آپ کی چاہت اپنی ہے. لیکن یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذہن نشین رکھے کہ فرمایا مزدور کا پسینہ بعد میں سوکھے, تم نے اس کی مزدوری پہلے دینی ہے. ادھر اس کا کام ختم ہوا, ادھر تم نے اس کے ہاتھ میں اس کی مزدوری پکڑا دینی ہے. وہ ڈنڈی مارتا ہے اس کے ساتھ. ایک صحابی آئے, آ کے یہ شکایت کی, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے نوکر ہیں, وہ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں, مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں, ڈنڈی بھی مار دیتے ہیں, مجھے غصہ بھی آ جاتا ہے, میں بھی آگے سے کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہوں. اس بارے میں کیا خیال ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تیری غلطی ان کی غلطی سے زیادہ نکل آئی, تیرا ظلم ان کے ظلم سے زیادہ نکل آیا, تو تیرا نیکیاں لے کے ان کو دی جائیں گی. تیری نیکیاں اللہ ان کو دے گا. پھر صحابی سائڈ پہ بیٹھ کے رونا شروع ہو گئے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا بات ہوئی, انسان حبی نبی کر ہی دیتا ہے, غلطی ہو ہی جاتی ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم انصاف والا ترازو لگائیں گے. وہاں کوئی ڈنڈی نہیں مارے گی, کوئی جو ہے وہ پنچایت نہیں بیٹھے گی, کوئی سیانہ چلاک ہوشیار نہیں بیٹھے گا, وہاں اللہ کا ترازو ہوگا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی, صحابی نے ہاتھ کھڑے کر دیے. میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ حساب دینے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے, میں ان تمام غلاموں کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیتا ہوں, اتنی ہمت میرے اندر نہیں ہے. آج تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعا اس بندے کی قبول ہوتی ہے جو ملازم کو اس کا حق ادا کرتا ہے. یہ مستجاب الدعوات آدمی ہے جو ملازم کو وقت پہ حق ادا کر دے اور ملازم کی تنخواہ جیسے ہے پوری دے دے, کوئی ڈنڈی نہ مارے, کوئی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے. یہ گارنٹی لے لے وہ بندہ مستجاب الدعوات ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سنایا بنی اسرائیل کا. میں 3 آدمی تھے, وہ راستے میں جا رہے تھے, طوفان آ گیا. طوفان سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لے لی. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا, ایک پتھر اوپر سے گرا, غار بند ہو گئی. اب یہاں ایک چھوٹا سا دروازہ چابی کے بغیر کھولنا مشکل ہے بھائی, اور اتنا بڑا پتھر ہے, کون سرکائے گا, کون ہٹائے گا. بڑی جان ماری, بڑی ہمت ماری کہ وہیں گٹ گٹ کے نہ مر جائیں. تو ایک ان میں سے بولا ایسا کرو, اللہ کے حضور اپنا وہ عمل پیش کرو جو تم نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے, تمہیں پکا یقین ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا. پہلا بندہ بولا یا رب العالمین تو جانتا ہے میرے 2 بوڑھے ماں باپ تھے, بوڑھے ماں باپ تھے میرے, اور میں بکریاں چراتا تھا, میں پورا دن محنت کرتا, جب بکریوں کا دودھ دوتا سب سے پہلے اپنی ماں باپ کو دیتا, اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلاتا. اس نے کہا ایک روز ایسا ہوا, چلتے 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 بہت دور نکل گیا, گھاس پھوس کی تلاش میں دیر ہو گئی, دودھ دو کے گھر واپس آیا, رات کا وقت ہے, ماں باپ سوئے ہوئے. کہتا اب اتنی ضرورت بھی نہیں ہو رہی کہ ماں باپ کو اٹھا لوں کہ اٹھ کے دودھ پی لو, ان کی نیند نہ خراب ہو جائے, اور یہ بھی ضرورت نہیں ہو رہی کہ بچوں کو پہلے پلا دوں, گستاخی نہ ہو جائے. بچوں کو پہلے نہیں پلا رہا. کہتا ہے میری بیوی میرے پاس اگر کہتی کہ اللہ کے بندے ماں باپ کو جگاؤ یا دودھ پلاؤ یا بچوں کو پلا دو, ماں باپ بعد میں پلیں گے. اس نے کہا نہیں پہلے یہی پئیں گے پھر بچے. اس نے کہا بچے میرے پاؤں لے پکڑ کے ترلے مات رہے کہ ابو جی بھوک لگی ہے, دودھ پینے دو. میں نے کہا نہیں, پہلے ماں پیو بعد چ تسی, بعد میں بیوی بچے, پہلے ماں باپ. پہلے یہ پیئیں گے تو تم پیو گے. ساری رات میرے سرہانے بچے کھڑے روتے رہے, میں نے دودھ نہیں دیا. صبح فجر کے بعد ماں باپ کی آنکھ کھلی, کہیں پہلے ماں باپ نے پیا, اس کے بعد میں نے بچوں کو دیا.
یا اللہ تجھے پتہ یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تو نے یہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے تو پتھر ہٹا۔ آپ علیہ السلام فرماتے پتھر ہل گیا، روشنی آنا شروع ہو گئی۔ دوسرے نے بھی اپنا عمل پیش کیا، یا اللہ میری ایک چچا کی بیٹی جس سے میں بڑا پیار کرتا تھا، دیوانگی کی حد تک اسے چاہتا تھا، میں نے اسے برائی کی دعوت دی، اس نے کہا ٹھیک ہے اتنے پیسے لا کے دے دو، پھر تمہارے ساتھ برائی کرنے کو تیار ہوں۔ کہتا میں نے اتنے پیسے اکٹھے کیے، اس کو پیسے دے دیے، ہم برائی کرنے لگے، اس نے مجھے کہا اتق اللہ لا تفض الخاتمہ الا بحقھا، اللہ سے ڈر جاؤ، یہ جائز نہیں ہے، اگر میرے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے تو جائز طریقے سے کرو، مجھ سے شادی کرو۔ اس نے کہا یا اللہ، اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، میرے دل میں تیرا خوف ہے، میں فوراً پرے ہو گیا، یا اللہ اگر یہ تیری بارگاہ میں عمل قبول ہوا ہے نا، یہاں سے ہمیں نجات دلا۔ آپ علیہ السلام فرماتے پتھر اور ہل گیا۔ اب آخری بندہ رہ گیا، اس نے اللہ کے حضور کیا عمل پیش کیا؟ اس نے کہا یا اللہ میرے پاس ایک غلام کام کرتا تھا، ایک نوکر کام کرتا ہے میرے پاس، اس کے ساتھ میری مزدوری طے ہوئی تھی کہ میں نے اس کو 1.5-2 کلو چاول دینے ہیں، 1.5-2 کلو چاول دینے ہیں۔ اس نے کام پورا کر لیا، میں نے اس کو چاول دے دیے، اس نے کہا نہیں تھوڑے میں کام بوتا کیتا میں بوتے لینے، میں نے کام زیادہ کیا، مجھے پیسے زیادہ چاہیے۔ میں نے کہا نہیں تیری میری یہی گل طے ہوئی سی، بس یہی مل لینے، اور کوئی نہیں ملنا، لینا لا تو جا۔ کہ اللہ وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ مدتوں بعد پتہ نہیں کیسی کہتا اللہ تعالیٰ میں نے اس کے پیسوں کو کاروبار میں لگا دیا، اس کے جتنے وہ 1.5-2 سیر چاول تھے میں نے کاروبار میں لگا دیے، اللہ تو نے اس میں اتنی برکت دی، اس میں کتنی گائے ہو گئی، بیل ہو گئے، اونٹ ہو گئے، بکریاں ہو گئی۔ مدتوں بعد وہ میرے پاس آ کر کہتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ، میں نے تمہارا کام کیا تھا، میری مزدوری دے دو۔ میں نے اس کو کہا انطلق الی تلک البقرۃ وراعیھا فانھا لک، وہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے، وہ جو اونٹ ہی اونٹ ہے، وہ سارے کے سارے تیرے، جا لے جا۔ اس نے کہا تستہزئ بی، وہ اللہ کے بندے میرے سے مذاق کرتا ہے، میں تم سے 2 کلو سے 2.5 کلو مانگ رہا تھا، وہ تو دے نہیں رہا تھا، اتنا میرا کیسے آ گیا؟ اس نے کہا تو ناراض ہو کر چلا گیا، تیرا یہ پیسہ میں نے کاروبار میں لگا دیا، تیرے کاروبار میں اللہ نے اتنی برکت دی تیرے حصے میں، یہ ساری جو میں نے کمائی کی ہے نا تیرے 2 کلو 1.5 کلو سے چاول سے کی ہے۔ کہا یا اللہ بڑا ہی خوش ہوا، دعائیں دیتا ہوا اپنے اونٹ بھی لے گیا، اپنی بکریاں بھی لے گیا، اگر تیری بارگاہ میں یہ عمل قبول ہوا ہے ہمیں یہاں سے نجات دلا۔ آپ علیہ السلام فرماتے اس وقت پورا پتھر جو لڑک کر وہ چلا گیا، تینوں سے سلامت واپس آ گئے۔ یہ دعائیں قبول کروانی ہے نا، ان کی دعائیں لو، ان غریبوں مسکینوں کی آہیں نہ لو، یہ آہ بھی نہیں دیتے، خاموش ہو جاتے، ان کی خاموشی سے بچو۔ میں کہا کرتا ہوں آہ بھی بہت چھوٹی چیز ہے، کہیں کوئی آگے سے خاموش نہ ہو جائے ہماری وجہ سے۔ یہ سعودی عرب کا سچا واقعہ ہے، مصر کے ایک آدمی کا اور سعودی کا واقعہ ہے۔ ظالم لوگ ہر جگہ ہی ہوتے، کتنے مہینے مزدور کی تنخواہ دبائی ہے، کتنے مہینے مزدور کی تنخواہ دبائی ہے، وہ مانگتا ہے یہ دیتا ہی نہیں ہے، دے دیں گے۔ وہ مزدور نے کہا بھائی میرے بچوں کو ضرورت ہے پیچھے، میں پردیس میں آیا ہوا ہوں، آپ کی مہربانی ہے، میرے پیسے مجھے دے۔ ظاہر بات ہے پھر لہجے میں تلخی آ ہی جاتی ہے نا، آخر حق لینا ہے، کوئی خیرات لینی ہے، کوئی زکوٰۃ لینی ہے، اور بھائی کام کیا اس کا پیسہ لینا ہے، بات کیوں سنے کسی کی؟ وقت دیا ہے، اپنا جو ہے فن بیچا ہے، اپنی جو ہے کارکردگی پیش کی ہے، کوئی کسی کے باپ پہ احسان کر رہا ہے مجھے پیسے دے کر، یا کسی ملازم کو دے کر، ہم نے کام کیا اس کا پیسہ لے رہے ہیں، وقت دیا اس کا پیسہ لے رہے ہیں۔ نہ یہاں کھڑا ہوتا کوئی اور کام کرتا زیادہ کما لیتا، نہ پڑھتا پڑھاتا بازاروں میں جاتا میں زیادہ کما لیتا۔ اگر اتنی بڑی چیز کو میں کور کر سکتا ہوں، اللہ کا مجھ پہ اتنا احسان ہے کہ اتنی زیادہ چیزیں میں سمجھا سکتا ہوں، تو پھر بازار میں ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جانا کیا مشکل ہے؟ اگر آپ جیسے کند ذہن لوگ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، شریعت کا نہیں پتا، وہ بازاروں میں کام کر سکتے ہیں، ہم اللہ کے بندوں آپ سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو انسپائر کر سکتے ہیں، ہم زیادہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں زیادہ لوگوں کو اپنی باتوں میں الجھانا اور بہکانا آتا ہے، ہمیں تو یہ فن باقاعدہ بولنے کا سکھایا جاتا ہے، ہم زیادہ کاروبار کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، اس کو کہتا ہے میرے پیسے دو، غصہ میں آ گیا، کہتا چلو جا میں ان دیڑے۔ اس نے کہا ایسے مت کرو، مکے کا واقعہ ہے، اس نے کہا بد دعا بھی لگ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا جا وہ بیت اللہ جا کے اتنے جا کے دعا کر، وہ سامنے بیت اللہ اتنے جا چل جا، کول ہی ہے تیرے اتنے جا کے بد دعا کر۔ لوگ کر دیتے ہیں غصے میں ایسی باتیں، حشر بڑا برا ہوتا ہے۔ اس نے جا کے بد دعا کی، لو جی اگلے دن اس بندے کو ہارٹ فالج ہو گیا، لوگ ملنے آ رہے، صرف زبان بچی
باقی اس کا سارا جسم مفلوج ہو گیا. یہ مزدور اسے ملنے کے لیے گیا, علیحدہ ہوا تو اسے کہتا مجھے سچ سچ بتاؤ تم نے میرے لیے بد دعا تو نہیں کر دی؟ اس نے کہا ہاں. میں اکیلا آیا سی, بچے میرے پیچھے رو رہے تھے, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, گھر میں فاقے پڑے تھے, تم اتنے مہینوں کی تنخواہیں دبا کے بیٹھے ہوئے تھے, اتنے مہینے کی تنخواہیں دبا کے بیٹھے تھے, میری تو باسی ہو گئی تھی, پھر میں نے بد دعا کر دی ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے. اللہ سے ڈریں, گالی گلوچ سے گریز کریں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی ہے. 10 سال ایک عرصہ ہوتا ہے. کبھی مجھے ملامت نہیں کی, مجھے برا بلا نہیں کہا. اس سے بڑھ کر بات کہنے لگے, اگر کوئی مجھے گھر میں کہنے کی کوشش بھی کرتا کہ کام کیوں نہیں کیا, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دعوہ, انہیں کچھ نہیں کرنا کسی نے, اسے کوئی کچھ نہ کہے. فلو قدر او قضی ان یکون کان, اللہ نے ہمارے مقدر میں یہ کام لکھا ہی نہیں تھا. انس کا قصور نہیں ہے. فرمایا نہ کبھی خود ڈانٹا نہ گھر میں کسی کو ڈانٹنے دیا. اگر کوئی ڈانٹنے بھی لگتا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہی کہتے ایسے مت کہو, اللہ نے ہمارے مقدر میں یہ کام نہیں لکھا. اگر یہ مقدر میں ہوتا تو یہ ہو جاتا تھا. اس چیز کو غور کریں, اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے تو برا سلوک بھی نہ کریں. ایک بزرگ نے ایک بات بتائی, میں سن کے حیران رہ گیا. کچھ لوگ مسجد میں کہتے قاری صاحب دھوپ میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ یار یہ ہمارے غلام ہیں, ہم ان کو پلے سے پیسے دیتے ہیں. اتنے لوگ بیٹھے, کوئی ہاتھ کھڑا کر کے وہ تنخواہ دیتا ہے, کوئی ہاتھ کھڑا کر کے وہ بل دیتا ہے. یعنی کہ یہ سوچ دیکھیں ہماری, یہ دھوپ میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ وہ تو نکلی تو بہ گیا, اور کی کر لیا. او بھائی, نہ ہم اپنے لیے اے سی چلا سکتے ہیں یہاں, نہ ہم اپنے لیے گیزر چلا سکتے ہیں یہاں, نہ ہم اپنے لیے سوئی گیس, یہ سب آپ کے آنے پہ چلتا ہے, آپ کے لیے چلتا ہے. سخت گرمی ہوتی ہے, آپ یہاں سارے ماشاءاللہ سکون میں ہوتے ہیں. مجھے پتا ہے میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں میرا حشر کیا ہوتا ہے. یہ کسی پہ احسان نہیں ہے, لیکن انسان بات کرنے سے پہلے سوچ لے. الفاظ سے خاندانی ہونے کا پتہ چل جاتا ہے, بندہ کتنا خاندانی ہے, کتنا باوقار ہے, کہ اس کو اپنی عزت کا بھی خیال نہیں یہ بات کرتے ہوئے. اللہ کے بندو اچھا سلوک نہ کرو, ہم نہیں کہتے اچھا کرو, برا سلوک نہ کرو ورنہ آگے آ جائے گی. آخری گزارش یہ ہے, اپنے ذہنوں سے یہ نوکریوں کا تصور ختم کر دیں. خدا کے لیے اپنے بچوں کو کاروبار کروائیں. نوکری غلامی ہے. تھامس ایڈیسن کا جملہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. اس نے کہا نوکری وہ کرتا ہے جو بے وقوف ہوتا ہے, یا نوکری وہ کرتا ہے جو غلام ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے مال و جان میں برکت عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمارے کاروباروں میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.